اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس فقہ میں اور ہمارے لوگوں کو کیونکہ مولا حسین نے نماز کے لیے اپنی گردن قربان کر دی، تو میں جتنے مومنین یہاں آتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نماز کو بھی اپنا سب سے پہلے بنائیں۔ نماز کے لیے سب کچھ ہوا اور وہ ساری قربانیاں ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اگر اس طرف چل پڑیں گے تو کوئی وہ دن دور نہیں کہ ہم پوری کائنات پہ اور پوری دنیا پہ اس فقہ کا اور اس ٹولے کا اور اس شیان علی کا قبضہ ہو۔ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ آج 8 محرم الحرام کا جو جلوس تھا مختلف راستوں سے ہوتا ہوا اپنے اختتام تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ عمران مان صاحب دوبارہ سے موجود ہیں۔ ان سے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 8 محرم الحرام کا جو جلوس ہے وہ کس ہستی سے جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے اور کیا مقصد ہوتا ہے اس کا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اچھا مطلب یہ بتائیے گا 8 محرم الحرام کا جو جلوس ہے وہ کس ہستی کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے، اور جو عزادار آتے ہیں جو جلوس ہے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا سخت سیکیورٹی کے حصار میں اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، کیا کہیں گے آج؟ بالکل جی، سیکیورٹی کے تو فول پروف انتظامات ہیں اور ماشاءاللہ جب سے عشرہ شروع ہوا ہے سیکیورٹی بڑی اچھی جا رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے بہت اچھے جو انتظامات ہیں، سبیلیں ہیں، بہت کچھ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اور کافی چینجز ہیں، اور فیلڈ ہاسپٹل تک جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 7 محرم شہزادہ علی قاسم کی مہندی سے منسوب ہوتا ہے، 8 محرم جو ہے وہ شہنشاہ وفا جو ہیں حضرت مولا غازی عباس کے ساتھ اس کو مناسبت دیتے ہیں اور ان کے علم کے ساتھ محبت میں وہ جلوس جو ہے وہ برپا ہوتا ہے 8 محرم الحرام کا۔ مولا غازی عباس کی بات کر لیتے ہیں۔ دی سمبل آف لائلٹی، دی سمبل آف سیکریفائز، یہ کس طرح سے ان کو یہ جو سمبل ہے، یہ ان کی جو مناسبت ہے، یہ کس طرح سے اٹیچ ہوئی؟ اچھا، پوری زندگی انہوں نے اپنی وفا کی انتہا کر دی۔ پہلے تو وہ جس طرح مولا علی کے بیٹے تھے، لیکن وہ کبھی بھی مولا حسن اور حسین کے ساتھ بھی نہیں بیٹھتے تھے، اور اتنی وفا ان کو اپنا سمجھ لیں کہ وہ کہتے تھے آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں۔ حالانکہ وہ بھی مولا علی کے بیٹے تھے، لیکن اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی وہ نہ بیٹھتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے آقا ہیں، میں آپ کے غلام ہوں۔ حضرت زینب کے قریب وہ انہیں ماں اپنی پکارتے تھے، اور اس طرح کی ان کی بے شمار جو ہیں اس طرح کی وفا کی، اور پھر وفا کی تو انہوں نے کربلا میں جو اپنی جس طرح سے قربانی وہ انہیں کیونکہ جنگ سے مولا حسین نے کہا تھا کہ ہم یہاں جنگ نہیں کرنے آئے، اگر وہ تلوار چلا دیتے تو وہاں تو کوئی چیز نہ بچتی، لیکن ان کی وفا کی جو انتہا تھی، انہوں نے جس طرح سے اپنے بازو اپنے شانے بھی قلم کروا دیے، اور لیکن اس علم کو سرگن نہ ہونے دیا اور نہ جھکنے دیا، اور وفا کی انتہا یعنی دیکھیں نا کہ آپ کے پاس جب تیر پالے آپ پہ حملہ آور ہو رہی تو آپ کی تلوار تو پھر اٹھے گی، لیکن آپ کو حکم تھا جب مولا حسین کا، تو پھر آپ نے یہ وفا کی ایک کائنات پہ مثال قائم کر دی کہ انہوں نے اس کو چیلنج نہیں کیا، بلکہ وہ تلوار نکلی ہی نہیں نیام سے، اور آپ نے جنگ کی نہیں، اور اپنے یعنی وہ آقا کے حکم کو مانا اور پوری کائنات میں اپنی وفا کے چرچے کر گئے۔ مان صاحب، جو کربلا کا جو پیغام ہے، کیا ہم آج اس کے اوپر عمل کریں یا یہ صرف رسم بن چکی ہے؟ کیا جو اصل اس کا پیغام تھا اس پر عمل کر رہی ہے مسلم امہ؟ دیکھیں جی، ہم ہر سال جو مولا کا یہ جتنا بھی عزاداری یہاں کرتے ہیں، یہ ان سے ایک محبت ہے ہماری، اور جو اس کمیونٹی کا ایک ہاتھ اس طرف پڑتا ہے ایک ہاتھ، یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بیسک ایک ماتم نہیں ہے، یہ یزید کے منہ پر تماچے ہیں، اور اس وقت کی یزیدیت اور آج کی یزیدیت کو یہ ایک پیغام جاتا ہے کہ حسینی آپ کو ہمیشہ آپ کے منہ پر تھپڑ مارتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ روز قیامت تک جاری رہے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس فقہ میں اور ہمارے لوگوں کو کیونکہ مولا حسین نے نماز کے لیے اپنی گردن قربان کر دی، تو میں جتنے مومنین یہاں آتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نماز کو بھی
अपना सबसे पहले बनाएं। नमाज के लिए सब कुछ हुआ और वो सारी कुर्बानियाँ हो गई। मेरा ख्याल है कि हम लोग अगर इस तरफ चल पड़ेंगे तो कोई वो दिन दूर नहीं कि हम पूरी कायनात पे और पूरी दुनिया पे इस फ़िक़्ह का और इस टोले का और इस शान अली का कब्ज़ा होगा। ये बताएं कि यजीदियत कोई शख्सियत है आज के दौर में या एक सोच का नाम है? यजीदियत एक सोच थी जो मिट गई है, करबला में ख़त्म हो गई है। अगर उसके कोई पैरोकार हैं, कोई इस तरह की, मेरा ख्याल है कि अब वो जो दौर चल रहा है, यजीदियत अल्लाह के फजल करम से मिट चुकी। अच्छा, अगर इमाम अली मुकाम की बात कर लेते हैं कि उन्होंने ढील नहीं की, ना ढील की, ना डील की और ना किसी तरीके का कंप्रोमाइज़ किया, डट गए। तो आज के दौर के हवाले से क्या बात करते हैं कि डील करना ज़रूरी होता है, मुफाहमत की पॉलिसी बेहतर है या डट जाना ही जो बेहतर है? देखिए जी, हुसैन का डट जाना जो है वो आज का हमें उसका समर मिल रहा है। ये इबादत हैं, ये चीज़ें हैं, ये हुसैन के डट जाने से थी। अगर वो डटते ना तो आज ये इबादत, ये चीज़ें आपको ना मिलती। तो हुसैन का डट जाना जो है वो अमर हो गए और यजीदियत मिट गई है। हुसैन जिंदाबाद है, यजीद का नाम लेने वाला। अच्छा, आखिर में जो करबला का जो पैगाम है जो हमें मिलता है और आप जो मुस्लिम उम्मा को देना चाहें वो क्या होगा आपकी नज़र में? करबला का मैसेज जी अमन है, सबसे मोहब्बत है। मौला हुसैन का तो हमेशा अमन, मोहब्बत और इसका ही पैगाम है। उनके पूरा कुनबे का भी यही पैगाम था। तो मेरा ख्याल है कि हमें सबको भाईचारा कायम करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, सब में मोहब्बत बांटे। नेकी भी जो है वो बदी को मारती है। जब आप सबसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे तो बदी खुद ख़त्म हो जाएगी।